الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شمار بھی بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ میں ہوتا ہے۔ حکیم هذه الامہ کا خطاب ان کو ملا تھا کہ اس امت کے سب سے دانا، سب سے عقل مند شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا: ان العبد اذا لعن شیئا، جب کوئی آدمی کسی چیز کو یا کسی بندے کو لعنت کرتا ہے، یعنی اس کو لعنت کی بد دعا دیتا ہے، تو صعدت اللعنۃ الی السماء، یہ لعنت کا لفظ آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونها، لیکن آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ لعنت کا لفظ بد دعا آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ ثم تهبط الى الارض، پھر یہی لعنت کا لفظ زمین کی طرف لوٹ کر آتا ہے واپس۔ فتغلق ابوابها دونها، تو زمین کے بھی سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر وہ لعنت دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں بھی راستہ نہیں ملتا۔ فإذا لم تجد مساغا، جب لعنت کی بد دعا کوئی راستہ نہیں پاتی، رجعت إلى الذي لعن، تو اس آدمی کے پاس یا اس چیز کے پاس لوٹ کر جاتی ہے جس کو لعنت کی گئی تھی، جس کو لعنت کی بد دعا دی گئی تھی۔ فإن كان أهلا، فإن كان لذلك أهلا، پس اگر وہ آدمی جس کو لعنت کی گئی یا وہ شے جس کو لعنت کی گئی اگر لعنت کا حقدار ہوتا ہے تو لعنت اس پر جا پڑتی ہے، اس پر واقع ہو جاتی ہے، بد دعا لعنت کی اس کو لگ جاتی ہے۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر وہ اس کا مستحق اور حقدار نہیں ہوتا تو لعنت کہنے والے کی طرف دوبارہ لوٹ کر چلی جاتی ہے اور کہنے والے پر وہ بد دعا واقع ہو جاتی ہے اور وہ بد دعا اس قائل اور کہنے والے پر لگ جاتی ہے، اس بد دعا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر لعنت کے حوالے سے آیا، لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ بس اوقات کثرت سے لعنت کی بد دعا لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ کسی چیز کو لعنت، کہیں سے کسی چیز سے ایذا پہنچ گئی تو اللہ کی تم پر لعنت، یہ جملہ بول دیا، یا کسی اور شخص اور فرد کو یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ خواتین، ان کی زبانوں پر تو یہ جملہ عام و خاص ہوتا ہے اور وہ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتی، نہیں اس کو اتنا اہمیت کا حامل سمجھتی، حالانکہ بڑا سخت اور بڑا ہی خطرناک کلمہ ہے۔ پہلے بھی بات آئی تھی کہ لعنت در حقیقت اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی تو دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی ہے۔ شیطان پر لعنت کی گئی، ملعون ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا اور اندر درگاہ ہوا، تا قیامت اللہ کی نظروں سے وہ گر گیا اور اللہ کے نزدیک وہ رحمت سے مردود ہوا۔ تو ان العبد اذا لعن شیئا، اور لعن المؤمن کا قتل ہی بھی حدیث میں فرمایا گیا
ایک ایمان والے کو لعنت کہنا، لعنت کرنا، یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ اس حدیث میں اور بھی سخت وعید بیان کی گئی کہ جب لعنت کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ہر عمل انسان کا، ہر کلمہ، ہر بول آسمان کی طرف جاتا ہے۔ کوئی کلمہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بول ایسا نہیں ہوتا جو آسمانوں کی طرف نہ جاتا ہو، وہ سب آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ انسان کا اچھا برا ہر قسم کا عمل، ہر قسم کا قول اور ہر قسم کا فعل یہ آسمانوں کا رخ کرتی ہیں۔ فتغلق ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اب دروازے بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ وہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، واقعتاً آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ ثم تهبط الى الارض، تو لعنت دوبارہ زمین کی طرف لوٹ کر آتی۔ فتغلق ابوابها دونها، زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لعنت پر، اور زمین کی طرف آنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ثم تأخذ یمینا وشمالا، پھر دائیں بائیں کسی کونے اور کسی سراغ سے وہ جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہاں سے بھی اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، تو جس آدمی کو لعنت کی گئی ہے، جس چیز کو لعنت کی گئی، وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ صرف یہ دو ہی راستے بچتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ تو جس چیز کو، جس فرد کو لعنت کی گئی وہ بچا، اور جس نے لعنت کی ہے وہ بچا۔ بس اگر جس پر لعنت کی گئی تھی اگر وہ اس کا اہل ہے تو وہ لعنت اس پر جا پڑتی ہے، اس پر واقع ہو جاتی، ورنہ کہنے والا ہی اس لعنت کا حقدار بن جاتا ہے، وہ لعنت اس پر پڑ جاتی۔ تو اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے۔ اگر سامنے والا جس کو لعنت کی گئی اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے، لعنت کا حق نہیں ہے، تو سمجھے کہ یہ لعنت آپ ہی پر پڑی۔ تو کہنے والا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں دوسرے کو یہ بد دعا دے رہا ہوں، در حقیقت وہ بد دعا وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ یہی حکم تقریباً دیگر بد دعاؤں کا بھی ہے۔ انسان جو دوسروں کے لیے نازیبا کلمات زبان سے نکالتا ہے یا بد دعائیہ جملے نکالتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جس کو وہ نازیبا کلمہ یا بد دعا دی گئی ہے اگر وہ اس کا حال ہوتا ہے تو اس پر واقع ہو جاتی، نہیں ہو تو پھر وہ قائل اور کہنے والا اس بد دعا کا، اس نازیبا کلمہ کا حقدار ہو جاتا۔ کسی کو برا بلا کہہ دیا، گالی دے دی، گالم گلوچ کر لیا، تو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ یا تو اس پر جائے گی یا تو واپس میرے پاس آئے گی، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کہیں دوسرا راستہ نہیں ہے کہ کسی اور طرف نکل جائے، ہواؤں میں تحلیل ہو جائے، آسمانوں میں، زمین میں، پہاڑوں میں، سمندر برد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو وہ آدمی ہوگا یا تو پھر آپ ہوں گے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بولنے سے پہلے انسان اس چیز کو ضرور سوچ لیا کرے کہ اگر میں جس کو بول رہا ہوں اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو یقیناً یہ بد دعا واپس مجھ پر ہی پڑے گی۔ تو آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بول، کوئی بھی نازیبا کلمہ، اس کے دو آدمی ہی محل ہوتے ہیں، جگہ بنتی ہیں، یا تو وہ شخص جس کو یہ کہا گیا یا خود کہنے والا اس کا نا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو اور اپنی آپ کو نا سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی بد دعائیہ جملوں کا منہ سے نکالنے کی جرات کرنی چاہیے، ورنہ تو بد دعا دینا ہی مناسب نہیں ہے۔ انسان ہر حال میں ایمان والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرے، ہدایت مل جائے ایک آدمی کو بھی آپ کے نصیب سے، آپ کے واسطے سے، خود اس آدمی کی بھی دنیا بن جائے گی، اور اس آدمی کے جو ذریعہ اور سبب بنا اس کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.